پسند آیا، سکوت سبز و گل گریہ شبنم پسند آیا، حرم والوں مبارک ہو دیار قدس میں رہنا مجھے، لیکن دیار رحمت عالم پسند آیا۔ اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی مہربانی کا صدقہ ہے، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان گرامی وقار، وقت کی قلت دامنگیر ہے، وقت بہت کم ہے، میں آپ کو مختصر بات کہوں گا۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آج ہی کے دن سے ایک اور واقعہ آج ہی کے دن سے منسوب ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کئی راتوں سے جاگ رہے تھے، خبر رسید ارشد کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہے کے سوار خواہی آمد۔ اہل مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ کچھ لوگ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، حضور کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے، حضور کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب حضور تشریف لائیں گے، اب حضور تشریف لائیں گے۔ حضور کا دیدار کرتے کرتے، دیکھتے دیکھتے، حضور کا انتظار کرتے کرتے، یہاں تک کہ 11ویں کی شب گزرنے لگی۔ 11 تاریخ کی رات جو ہے وہ مغروب ہونے لگی، اور 12 تاریخ کا جو سویرا ہے، 12 تاریخ کا جو دن ہے وہ غالب آنے لگا۔ تو اس وقت دیکھنے والے نے کسی نے دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اور اس چیز کو دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک نعت پڑھی، جو نعت تمام نعت کا جو مرد ہے، تمام نعت کی جو اصل ہے، وہ اہل مدینہ نے پڑھی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ ہم پر تو 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، آپ کی زبان بنگلہ ہے، ہماری اور آپ کی زبان میں چاند کو چاند ہی کہتے ہیں، چاہے وہ 1 تاریخ کا چاند ہے، چاہے وہ 29 تاریخ کا چاند ہے۔ لیکن علماء موجود ہیں، آپ علماء سے پوچھئے گا کہ عربی زبان میں چاند کے کئی معنی دن کا چاند ہوتا ہے، اس چاند کو قمر کہا جاتا ہے، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جو 14 تاریخ کو جو مکمل چاند ہو جاتا ہے، اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں۔ تو اہل مدینہ نے ایسا لفظ ہمارے آقا کے بارے میں گوارا نہ کیا کہ جس میں ایک خدشہ بھی باقی ہو جو مکمل نہ ہو۔ تو اہل مدینہ ہمارے آقا کے شان میں ایسے لفظ استعمال کرے جو مکمل پر دلالت کرتا ہو۔ طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ چاند کہاں ہے؟ سورج نہیں کہا، سورج بھی تو مکمل ہوتا ہے۔ سورج اس لیے نہیں کہا کہ سورج تو بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے، لیکن دن بھر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی جو ہے، انسان سورج سے گھبرا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا کی گوارا نہ کیا جس سے لوگ پریشان ہوتے ہوں، تو اہل مدینہ نے کہا طلع البدر علینا، کہ ہم پر تو 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے۔ اور جب 14ویں کا چاند نازل ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ دیر کے بعد ڈھل جاتا ہے، وہ بھی کچھ دیر کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ اس کو بھی محل احمد بنا کر اہل مدینہ نے کہا من ثنیات الوداع، چاند ایسی جگہ سے نکلا ہے جو ڈوبنے کی جگہ ہے، یہ چاند ڈوبنے کی جگہ سے نکلا ہے کہ اب اس میں مزید کوئی ڈوبنے کا خطرہ ہی باقی نہیں رہتا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اب کہتے ہیں وجب الشکر علینا، کہ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، ہم پر اللہ رب العزت کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ کیوں واجب ہوا ہے؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی، کہ جو
حق کی طرف بلانے والا ہے، وہ چاند نازل ہوا۔ اور ایک آخری بات، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12ویں تاریخ کو علماء موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12ویں تاریخ کو ہمارے آقا کی وفات بھی تو ہے، ہمارے آقا 12ویں تاریخ کو پردہ بھی تو فرمائیں، پھر غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں